بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، اب ہم شروع کرنے لگے ہیں 26واں سپارہ، اور 26ویں سپارے میں بہت ہی اہم صورت ہے جس کا نام ہے سورہ الحجرات۔ اور اس صورت کی 11ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ بچوں، اس میں بہت ہی اہم لیسن ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یوزلی ہوتا تو ایسے ہی ہے، لیکن آج کل ہم نے ساری لمٹس کراس کر دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نو وی آر فرینڈس، ہم تو دوست ہیں، اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں پیتے ہیں فرینڈشپ کے نام پر، اور پھر عورتیں مردوں کا مذاق اڑاتی ہیں اور مرد عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ فرینڈشپ میں ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کانسیپٹ ہی بالکل کلیئر کر دیا کہ مرد بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور مرد اور عورت تو نامحرم ہے، وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے نا اکٹھے، مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو مرد ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اٹھائیں۔ آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے جو اگر آپ بوائے ہیں تو آپ کے جو بوائے فرینڈز ہیں، اگر آپ گرل ہیں تو آپ کے گرل فرینڈز ہیں، تو آپ نے ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا۔ بچوں، فرق ہوتا ہے، ایک مذاق کرنا ہوتا ہے اور ایک مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور مذاق اڑانے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا بالکل مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو برا کہہ دے، کو حقیر جانے، کسی دوسرے آدمی کو حقیر جانے۔ تو حقیر ہم ایسے ہی جانتے ہیں نا، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کتنی بری چوائس ہے تمہاری، یا ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں او کیسے لگ رہے ہو، اچھا وہ کسی کے سامنے بھی ہم نے نہیں برا کہنا، اور کسی کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہنا، وہ چغلی بن جائے گی۔ ہم نے کسی جاتے ہوئے لوگ پہ کمنٹس پاس نہیں کرنے، وہ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے، دیکھو اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، دیکھو یہ چلتا کیسے ہے، دیکھو یہ ہنستا کیسے ہے، اور دیکھو اس کی چوائس کتنی بری ہے، یا دیکھو اس نے سبق ہی نہیں یاد کیا۔ کچھ بھی نہیں کہنا، ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہنے سے۔ ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو بھی برا نہیں کہنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کا بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی انسلٹ کر دی، تو انسلٹ نہیں کرنی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دوسرے کی آنر کی، دوسرے کی عزت کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں اس کی بری بھی لگی ہے، آپ چپ کر جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، کیونکہ اسے تو اللہ نے بنایا ہے نا۔ اس کے مذاق اڑانے کا مطلب ہے آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ کام اللہ کو تو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ آپ بہت اچھی سی کوئی چیز بنائیں اور آپ کہیں کہ آپ کوئی آ کے کہے کہ کتنی بری بنائی ہے، آپ ڈرائنگ ہی کوئی کریں اور آپ کو کوئی آ کے کہہ دے کتنی گندی بنائی ہے، آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح سے بیٹا، ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم جب کسی میں کوئی نقص نکالتے ہیں، کوئی برائی نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہہ رہے ہیں، اور جو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ کرنے سے، ہمیں یہ آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تو اور ایک اور حدیث ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ابیوز کرتا ہے یا کسی بات پہ شرمندگی دلا دیتا ہے، وہ ایسی بات جو اس میں ہے اس پہ شرمندگی دلا دیتا ہے،
تو اس کے جواب میں آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے پلٹ کر اس کو ویسے ہی شرمندگی نہیں دلانی، چپ کر جانا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک کوئی بات کرتا ہے تو آپ ڈبل اس سے بات کر دیتے ہیں۔ آپ سے لڑائی، ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، کوئی ایک بات کرتا ہے آپ دو باتیں اس کو کرتے ہیں، کوئی دو باتیں کرتے ہیں آپ چار باتیں اس کو سناتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ چپ کر جائیں، آگے نہیں بڑھنا۔ اگر کسی اور اس کی جو بات ہوگی پھر وہ سن لکھی جائے گی، اس کی گناہ میں شامل ہو جائے گی۔ اگر آپ ڈبل کر دیں گے تو پھر تو ایک برابر ہو گیا، اور پھر آپ کی ایک بات گناہ میں لکھی جائے گی، تو کیوں گناہ کمانا ہم نے۔ تو بچوں، یہ اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا جاب کا، کسی کے فیملی بیک گراؤنڈ کا، کسی کے ایکسینٹ کا، کہ بولتا کیسے ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے، یہ ہنستا کیسے ہے، کسی چیز کا بھی نہیں مذاق اڑانا، ہم نے کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے غلط نک نیمز نہیں بنانے۔ ہم نام رکھ لیتے ہیں نا، اور اس کو بھی ان ناموں سے پکارتے ہیں، اور پھر اس پہ اگلا تنگ بھی ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس کو انہی ناموں سے بلاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا، خاص طور پر منع کر دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کہ جو بھی نام رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو۔ اور بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایمان لانے کے بعد یہ باتیں نہیں مانے گا، تو وہ تو پھر شیطان کی باتیں مان رہا ہے، تو وہ تو رانگ ڈوئر ہو گیا، غلط کام کرنے والا بن گیا۔ تو اس کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی کام کیا بھی ہے نا تو فوراً سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی کام ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اور آئندہ وہ کام نہیں کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر لے۔ اگر ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور ان کاموں پر توبہ بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لے گا۔ تو ہم نے تو برے لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا نا، ہم نے تو اچھے بچوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سب کام فوراً سے چھوڑ دینے ہوں گے، اور پہلے کیے ہوئے کاموں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہوگی، توبہ کر لینی ہوگی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، آپ کو خیریت سے رکھے، اور بہت آسانی اور بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔